تم کہتے تھے عمران خان کو کوئی بھی مائنس نہیں کر سکتا، تم کہا کرتے تھے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے۔ آج اسی ریڈ لائن کے پرخچے اڑا دیے گئے ہیں۔ وہ شخص جو عالمی سٹیج پر کھڑے ہو کر ایبسلوٹلی نوٹ کہا کرتا تھا، اسے اگلوں نے ایسی جیل میں ڈال دیا ہے جہاں اس کی آواز بھی فلٹر ہونے کے بعد اپنے کارکنوں کے پاس پہنچتی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم لڑ رہے ہو، بالکل بھی نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اگلے بازی جیت چکے ہیں اور تمہیں اس بات کا پتہ بھی نہیں چلا۔ تم کب تک ان کے کھیل کا مہرا بنو گے؟ سیاسی دیوالیہ پن کی انتہا دیکھو۔ جس تحریک انصاف نے 30 سال تک روایتی سیاست دانوں کو چور اور ڈاکو کہا، آج اس کی بقا کی آخری امید محمود خان اچکزئی بن چکا ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر ایک بھی ایسا قد اور لیڈر نہیں بچا جو کہ اپنے لیڈر کا مقدمہ لڑ سکے۔ اپوزیشن لیڈر کے عہدے پر بیٹھنے والے ہو یا کور کمیٹی کے سورما، سب کے سب بیانوں کی حد تک تو شیر ہیں، لیکن عملی طور پر وہ بھیگی بلی بن چکے ہیں۔ جب میدان میں نکل کر آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا وقت آتا ہے تو یہ سب ضمانتوں کی فائلیں بغلوں میں اٹھائے عدالت کی راہداریوں میں چھپ جاتے ہیں۔ کیا عمران خان نے یہ پارٹی اس لیے بنائی تھی کہ آخر میں ایک ایسے شخص کا سہارا لینا پڑ جائے جس کی اپنی سیاست ہمیشہ عمران خان کے مخالف نظریے کی اور مکمل الٹ رہی ہے؟ اور اس دوران کارکنوں کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا گیا؟ وہ جشیلے نوجوان جو مئی کی تپتی دھوپ میں بھی نکلنے کو تیار تھے، انہیں سہیل آفریدی جیسے کرداروں کے پیچھے لگا دیا گیا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ ماسٹر ڈیزائن ہے جسے ڈی ورژن کہا جاتا ہے۔ ورژن ایسا کہ تمہیں غیر متعلقہ تماشوں اور شوشوں میں الجھا دیا گیا ہے تاکہ تمہاری توجہ اڈیالہ جیل سے ہٹ کر ان بیکار کے وی آئی پی دوروں اور یوٹیوب کے تھمبنیلز میں پھنس جائے۔ تمہیں انکشافات کی افیم سنگھائی جا رہی ہے تاکہ تم یہ نہ دیکھ سکو کہ تمہاری اصل طاقت کو کیسے آہستہ آہستہ ذبح کیا جا رہا ہے۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ جس لیڈر نے ملک کے کروڑوں نوجوانوں کو غلامی سے نجات کا خواب دکھایا، آج اس کے پیچھے کوئی مرد میدان نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف اس کی بہنیں کھڑی ہیں۔ علیمہ خان اور عظمیٰ خان کا اڈیالہ جیل کے باہر اکیلے کھڑے ہونا پی ٹی آئی کی پوری مرکزی قیادت کے چہرے پر ایک زوردار تماچا ہے۔ وہ منتخب ایم این ایز اور ایم پی ایز جو خان کے نام پر ووٹ لے کر اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، وہ آج مراعات کے مزے لوٹ رہے ہیں یا پھر سکون سے ڈیل کی راہیں دیکھ رہے ہیں۔ کیا یہی وہ خان صاحب کی ٹیم تھی جس کے بل پر خان سے نے یہ نظام بدلنا تھا؟ سچ تو یہ ہے کہ خان کو اس کے دوستوں سے زیادہ اس کے دشمنوں سے زیادہ اس کے دوستوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ ہوش کے ناخن لو، دشمن تمہیں مائنس کر نہیں رہا، وہ تمہیں غیر متعلقہ کر رہا ہے۔ تمہیں ایسی بھول بھلائیوں میں الجھا دیا گیا ہے کہ جہاں تم اپنی ہار کو بھی فخر سے اپنی فتح سمجھ کر جشن منا رہے ہو۔ اگر آج تم ان شوشوں، سیاسی افریدیوں اور بزدل قیادت سے جان نہیں چھڑواؤ گے تو یاد رکھنا، تاریخ تمہیں ایک ایسی جماعت کے طور پر تو یاد رکھے گی جو مقبول تو بہت زیادہ تھی مگر شطرنج کی بساط پر ایک اناڑی ثابت ہوئی۔ خان اندر ہے اور باہر صرف تماشائی، باقی اب فیصلہ تمہارا ہے۔ نعرے لگا کر خود کو تسلی دینی ہے یا اس نظام کو نکالنا ہے جس نے تمہیں تمہارے اپنے گھر کے اندر ہی قیدی بنا دیا ہوا ہے۔